أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سید ذوالفقار علی شاہ قادری پیش کرتے ہیں یوٹیوب چینل صوفی صاحب قادری 1000 زیارت۔ السلام علیکم ناظرین، ہم ابھی رمضان مہینے کے لیے خصوصی طور پر عثمان صاحب چشتی کلندر مداری صاحب کا پوڈا کاسٹ مولا کا کرم رہا تو پورا 1 مہینہ پیش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی جناب۔ چلو امید ہے کہ آج آپ کی طبیعت کل سے بہتر ہے، بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر ماشاءاللہ۔ جی صاحب، جی صاحب، اور اپنا جو موضوع چل رہا ہے جی صاحب، کہ مخنث کیوں پیدا ہوتے ہیں جی 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 یا جی جی مخنث کیوں بنتے ہیں، جی صاحب۔ تو ابھی اس پر آپ یعنی پہلے تو اپنے دو ایپیسوڈ ہو میرے چکے اس پر ہو چکے ہیں صاحب، اور تیسرے ایپیسوڈ کے لیے میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس پہ بات مکمل ہو جائے۔ ہاں تو یہی لفظ کیوں کا جو سوال تھا نا، بہتر ہوگا۔ ہاں جی، ہاں تو وہ اس کو میں واضح کر دوں۔ اصل میں حق تعالیٰ کے نزدیک ہر مخلوق کسی مقصد سے ہوتی ہے، وہ خالق مالک حکمت والا ہے، بے حکمت اور بے وجہ کوئی مخلوق کو پیدا نہیں کرتا، حق ہے نا؟ تو واضح ہے کس کے اللہ کا کچھ منشا ہے اس میں، ہے نا؟ ہاں صاحب، بے منشا تو کچھ کرتا نہیں اللہ۔ صحیح۔ جی جی جی۔ تو تیسرا جو ایپیسوڈ ہے یہ میرا اس موضوع پر کہ اللہ نے مخنث کیوں بنایا، کیوں پیدا کیا، تو میں اسے بقول مولا علی کے شروع کرتا ہوں صاحب۔ در حقیقت میں ایک یہودی چند سوال حضرت علی سے کر چکا تھا، اور وہ آپ کا علمی معیار جانچ رہا تھا۔ اچھا، ہاں کہ بھائی اللہ نے علی کو کتنی اور کیسی فراست بخشی ہے علم کی، کیا بات ہے۔ کہ جو علی کے بارے میں سنا تھا کیا اس پر علی مکمل ہے؟ جب اس نے سب سوال کر چکا، سارے سوالوں کے حضرت علی جب جواب دے چکے، تب اس نے اس کا یہ آخری سوال تھا کہ یہ بتائیں کہ بولے مخنث کو پیدا کرنے کی اللہ کی کیا وجہ تھی؟ اچھا، تو اس یہودی کو حضرت علی نے بہت خوب جواب دیا، اور وہ مطمئن بھی رہا۔ بظاہر بات ہے وہ صاحب سمجھ تھا، اپنے مذہب یہود کا عالم تھا، فاضل تھا، صاحب علم تھا، دانا تھا وہ۔ تو داناؤں کے لیے وہ کسی بھی مذہب سے وابستہ ہو، باتوں کو سمجھ پانا ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہوتی، صحیح ہے۔ کیونکہ ایک دانا جب دانا سے بیان کرتا ہے تو دانا کو ہنس چاہیے، اور وہ ہنس سمجھ میں آ جاتی ہے۔ صحیح ہے۔ تو حضرت نے فرمایا، حضرت علی نے، کہ دیکھیے وہ ایسا مسئلہ ہے کہ یوں تو مخنث اللہ کی ناپسند مخلوق میں سے ایک ہے، مخنث اللہ کی ناپسند مخلوق میں سے ایک ہے۔ ہاں ناپسند مخلوق میں سے ایک ہے، اور مگر برائے صفت خالق ہونے کی مجبوری تھی جس پر خلق لازم آیا۔ بس حضرت علی کا یہ جملہ کہنا تھا، تو اس نے کہا کہ حضرت میں نے جتنا سنا تھا اس سے بہتر آپ کو پایا ہوں۔ میں آپ کی فراست سے اور آپ کی تحقیقی معرفت سے
جو حق تعالیٰ کی ربوبیت کے متعلق ہے اس سے میں متاثر ہوا، اور میرے مذہب کے اندر، یہود مذہب کے اندر اور عیسائیوں کے اندر اس کی میں نے کافی تحقیق کی اور کافی علماء سے گفتگو کی، مگر اس پر بیان کرنے سے وہ قاصر رہے۔ مگر میں متفق ہوا آپ کے جواب سے، یقیناً آپ نے جو وجہ فرمایا ہے کہ اللہ کی ناپسندیدہ مخلوق ہے، مگر برائے صفت خالق کی مجبوری تھی جو خلق کرنا پڑا۔ تو یہ جو مجبوری تھی اور صفت خالق کی، اور دوسری بات یہ کہ ناپسندیدہ، اس کا اشارہ انداز خوب رہا بولے آپ کا، اور میں تمہارے لفظوں کے ساتھ سفر کرتا رہا۔ جیسے آپ نے کہا کہ ناپسندیدہ، تو کس فعل سے وابستہ ہے یہ مخلوق؟ اچھا، وہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اس لیے بولے میں براہ راست تمہارے دین پر ایمان لاتا ہوں، اور مجھے مسلمان کر لو، میں داخل ہوتا ہوں۔ ماشاءاللہ، حضرت علی کے ہاتھوں پر اس نے بیعت کر لی یہ جواب پانے کے بعد۔ کیا بات! الحمدللہ۔ اب اس کے آگے میں وہ یاد کروں گا، حضرت علی کا یہ اشارہ یوں تو کافی تھا کہ اللہ کی ناپسندیدہ مخلوق میں سے ایک ہے، مگر برائے مجبوری ہے صفت خالق کے خلق کرنا پڑا۔ اہل دانا کے لیے اسی یہودی کی طرح یہ جواب حضرت علی کا کافی ہے، مگر پھر بھی اس میں آسانی کیے دیتا ہوں تھوڑی سی مختصر۔ حضرت قبلہ، میں نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ایک ویڈیو بنائی اپن نے۔ ہاں، اس کے پہلے ذکر ہوا ہے۔ ہاں، ایک ویڈیو بنائی ہے ہم نے، اور اس میں ہم نے جو ہے میں نے 12 آدموں کا ذکر کیا تھا اس ویڈیو کے اندر۔ تو 12 آدم میں سے جو 11 آدم گزرے جو نامکمل تھے، جو نامکمل، ہاں، یہ عالم نظام حیات کے لحاظ سے اس کی گردش کے لیے، گردش حیات کے لیے جو نامکمل تھے، ان نامکمل آدموں کے اندر جسے رد کر دیا گیا، جسے آپ نے سوال کیا تھا کہ ان کی اولاد کہاں ہے، تو مطلب جب وہ فارمولیشن بن کے کینسل ہو گیا تو اولاد ہونے کا سوال ہی نہیں آتا، تو اللہ نے اسے مٹا بھی دیا۔ اس میں سے ایک آدم اسی صفت کا تھا۔ اچھا، میں نے پورا کھول دیا قسم اللہ کی۔ کیا بات! پورا کھول دیا صاحب۔ اب اس ویڈیو کو جو لوگ دیکھیں گے تو اس کو سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا، کیونکہ اس سے جو ہے نظام گردش حیات ممکن نہیں، اور صفت خالق کو روانگی حاصل نہیں۔ صحیح، کیونکہ صفت خالق کو روانگی حاصل ہونے کے لحاظ سے وہاں پہ رغبت اور قربت چاہیے تھا، ہاں جی، اور اور دو نفسوں کے اندر مشتاقیت لازم آتی ہے۔ صحیح ہے صاحب۔ ہاں، حالانکہ 12واں جو آدم مکمل طے پایا اہل معرفت کے نزدیک، وہ بھی ابھی ایک راز ہی ہے، ایک معاملہ ہی ہے۔ اچھا، ہاں ہاں، انشاءاللہ وہ موضوع ایک الگ رہے گا، مگر یہاں پر یہ بات کو میں پوری کرتے ہوئے آگے چلوں گا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک در حقیقت میں مخنث جانب عبرت بھی ہے مخلوق انسان کے لیے۔ اچھا، کیا ہے؟ جانب عبرت، عبرت بھی ہے مخلوق انسان کے لیے، اور پیغام فلاح و کامیابی ہے۔ اور پیغام فلاح یعنی کامیابی ہے۔ اور قوم عیسیٰ میں ایسی صفت رکھنے والے کو رائب کہتے تھے۔ غائب یعنی مطلب اس کا وہ مخنث، اصل مخنث جو ہوتا ہے، میں نے اس کی وجاہت کی ہے دوسرے نمبر کی ویڈیو کے اندر، اچھا، جو تیسرے درجے کے اوپر ہوتا ہے۔ اچھا، تو تیسرے درجے کا جو مخنث ہوتا ہے، جو
یہ دونوں صفت سے خالی ہو جاتا مکمل طور پر. اچھا ہاں تو اسے مجرد کہتے ہیں جو صفت اور حرکت سے مجرد ہو جائے. اچھا کیا بات ہے. فطرت سے بھی مجرد ہو جائے. اچھا وہ حقیقی مجرد ہے. ایسے حقیقی مجرد کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں رائب کہا جاتا تھا. اچھا. اور ابھی ایک بات ہے کہ کل جو ذکر کیے تھے آپ کہ حضرت نظام الدین چشتی کی سنت پر عمل کرنا. جی صاحب جی صاحب تو اس پر ذرا روشنی ڈالے تو. حضرت نظام الدین اولیاء کے متعلق میری ایک لوگوں سے التجا تھی. میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بھی سلسلہ خانقاہوں کے اندر کوئی بھی ہو الحمدللہ سب کے لیے بات ہے وہ ہے نا. جبکہ ہندوستان کے اندر حضرت امیر خسرو مریدوں کی آبرو ہے یاد رکھے. صحیح ہے. امیر خسرو کو دیکھ کر کے عبرت پانا چاہیے ہم کو. اچھا وہ پیکر مرید ہے وہ حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں. اور وہ تہذیب و تعظیم و تمدن و حد و محبت و جانثاری واقعی جو ہے نمونہ ہے. مرید کا پیمانہ بولتے تو بھی مکمل ہندوستان نمونہ ہے. نمونہ صاحب مرید ہونے کے لیے عبرت کا نمونہ ہے حضرت امیر خسرو. تو ایسی شخصیت کو جو ہمارے لیے تمام مریدوں کے لیے قابل فخر بات ہے قابل داد بات ہے اور ہم ایسی سنت سے کنارہ کرتے ہیں. ہم خانقاہ والوں کو چاہیے کہ اس مخلوق کو جو اللہ کی جو مخلوق ہے یہ پیار کی بھوکی ہے پناہ کی بھوکی ہے. معاشرہ اسے تسلیم نہیں کرتا. یہ معاشرے کے اندر نفسیاتی غیرت مانی جاتی ہے. یعنی نہ عورتیں تسلیم کر رہی ہے نہ مرد تسلیم کر رہے ہیں مگر اس میں اس کا کوئی قصور نہیں کیونکہ وہ خود کا خالق نہیں ہے. خالق اس کا ذات ہے. وہ منشا ہے خالق سے وجود میں آیا اور اس کے پیچھے جو روحانیت ہے حق تعالیٰ کی جو منشا ہے وہاں تک کوئی رسائی نہیں کرتا اس پہ کوئی فکر نہیں کرتا. اچھا. جب لوگ اپنے ہی نفسوں پہ فکر مند نہیں ہیں تو کسی غیر نفس پہ کیا فکر کریں. صحیح. اللہ نے اسے خود کو کیوں پیدا کیا جب وہی اس کو معلوم نہیں ہے. اس کی ہی خبر لینے پر راضی نہیں ہے. اس کی تحقیق کرنے پہ راضی نہیں ہے. میں کون ہوں اس بات کو راضی نہیں ہے. جبکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ میں کون ہوں اس کی پہچان کروں. میں خود کی پہچان کروں پہلے. اب وہ خود سے رسائی کرے تو یہاں آئے ہو آگے بڑھے اور جو خود کی رسائی نہیں کر سکتا وہ ایسے بندوں کا حق ادا نہیں کر سکتا. ایسی مخلوق کا حق ادا نہیں کر سکتا اور اسے بدفعلی ہی بولے گا بد کرداری بولے گا بد کلامی کرے گا اس کے مخالف. تو یہ مخالفت ہوئی مگر مخالفت اس شے کی نہیں ہے. وہ یقین مانو اللہ کی مخالفت ہے. وہ خالق کے مزاج خلق کی مخالفت ہے. وہ جو خالق کی فطرت کی مخالفت ہے. وہ صحیح. تو پرہیز کرنا چاہیے اور میری دعوت ہے ان لوگوں کو کہ وہ آگے آئے ہمت بڑھائے ان لوگوں کو جو ہے قریب کرے گلے لگائے اور ان سے ان کے قلب کے اندر جو پوشیدہ آگ ہے عشق کی اسے حق تعالیٰ کی جانب رجوع کرے اور اسے جو ہے عرش بری کا پرندہ بنا کے اڑا دے. کیا بات. منتظر ہے وہ منتظر ہے وہ. کیا بات. یقین مانو یار منتظر ہے میرے بھائی. مرد اور عورتوں کے لیے تو انبیاء اترے تھے. مرد اور عورتوں کے لیے تو انبیاء کی رہبری اور رہنمائی تو واضح ہو جاتی ہے مگر ان کا کوئی والی نظر نہیں آتا. صحیح ہے. ان کا کوئی رہنما نظر نہیں آتا. اور مومن کی آگوش میں سب کی جگہ ہوتی ہے اس لیے میں چاہوں گا کہ ان کا حق ادا کرے انہیں پیار محبت اور شفقت سے جگہ دے. بڑی ممتا ہوتی ہے بڑی وفا ہوتی ہے. یاد رکھنا صاحب جن مردوں سے تمام صاحب خانقاہ خلفاء کرام سے میرا مطالبہ ہے جن مردوں سے آپ امیدیں مرد مومن رکھتے ہو اور وہ اس پہ کھرا نہیں اترتا ہے یہ مخنث کی روح مرد مومن پر صادق اترے گی انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. کیا بات. اس کی روح مرد ہوتی ہے صاحب. اس کی روح مرد تیار ہے یہ تو
اور مذکر اور مؤنث کے اندر محنت کر کے تیار کیا جاتا ہے اس یہاں تیار ہے صاحب. کیا بات. آگ لگی ہوئی ہے, بس پھونکنے کی ضرورت ہے, صحیح وقت پر ہوا چلانے کی ضرورت ہے بس. حق. یہ اگر کرتے کبھی ہے کبھی سب, تو یقین مانو ہندوستان کے اندر آپ چشتیہ سلسلے کے بزرگ محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی سنت کو پورا کرنے پر کامیاب ہو جاؤ گے. کیا بات. جس طرح انہوں نے امیر خسرو کو گلے لگایا, جو قربت میں لیا, اور انہیں بارگاہ حق پر روشن کیا. حق. الحمدللہ. امیر خسرو تو آج جانے سمجھو تو اسے پیمانہ ہے. ہاں, تو اسے گرا نہ سمجھے, نہ دشوار سمجھے. تو لگ بھگ میں سمجھتا ہوگا کہ تم لوگوں کے بیچ اللہ نے مخلوق میں مخنث کو پیدا کیا. اس کی وجہ تو میں نے کہہ دی ہے, مگر ایک چھوٹی سی وجہ باقی تھی, اسے بھی بیان کر دیتا ہوں. اچھا. در حقیقت میں اسے کھولنا چاہتا ہوں جو حضرت علی نے کہا. حضرت علی نے کہا کہ اللہ یہ مخلوق سے ناراض ہے. کیا ہے؟ اچھا. اللہ نہیں چاہتا, مگر برائے مجبوری صفت خالق کے اسے وجود میں لانا پڑا. تو ناراض کس معاملے سے ہے, اس کی وجہ ہے. یہاں ناراض ہے اللہ اس ایسی مخلوق کے ماں اور باپ سے. اچھا. کیسے ہے یہ؟ ان کے فعل کا فساد ہے جو وجود میں آیا, ورنہ اللہ نے را مٹیریل مکمل دیا تھا. سمجھ رہے آپ؟ را مٹیریل تو مکمل دیا تھا. اور حضرت علی کا یہ قول سائنٹیفک ثابت ہے. اچھا. بہت بڑی بات ہے. تو کیا مسئلہ آتا ہے سب؟ سنیے صاحب, جب عورتوں کا خون روزمرہ کی زندگی سے پرے 2 گنا رفتار سے جب گردش کرتا ہے کمر کے نیچے. اچھا. ہاں, عورتوں کا خون 2 مرتبہ مطلب 2 گنا رفتار سے گردش کرتا ہے. وہ کب ہوتا ہے؟ جیسے ہی اس کا حیض 3 روز یا 4تھے روز میں بند ہوتا ہے تب. اچھا. وہ جو حالت ہوتی ہے اس کی, اور اسی وقت اسی دوران جو ہے حمل ہونے کی بھی حالت ہوتی ہے, اور وہ بڑی بے چین اور بے قرار ہوتی ہے, خواہش سے مست ہوتی ہے. اور وہ مطلب پورے عروج پر وہ اور مرد کا وہاں پر غیر مرضی ملنا. اچھا. غیر مرضی. تو حمل کے اندر نطفے کی جو لکوڈ کی جو کوانٹٹی ہے, ہاں سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں جی. ہاں جی. لکوڈ کی جو کوانٹٹی ہے وہ غیر معمولی, تھوڑی سی ہے, ایک دم تھوڑی سی ہے ویسی حالت میں. اور ادھر خون کی مقدار زیادہ ہونا. اچھا. خواہش کے باعث حرارت ہے, وہ گرمی ہے, اور تازی بھٹی سے اٹھی ہے ابھی وہ. سمجھ رہے نا آپ؟ ہاں جی. ہاں جی. تو ایسی حالت میں دوران ملاقات کے مادر سکم میں خون کی رفتار اور مقدار بڑھ جاتی ہے, زیادہ مقدار بڑھ جاتی ہے, اور نطفے کی رفتار اور مقدار دونوں کم ہو جاتی ہے. اچھا. اور نطفہ بھی سرد ہوتا ہے, تب جا کر کے یہ جو اس سے انڈے پیدا ہوتے ہیں تو مخنث بنتا ہے. اچھا. یہ حضرت آپ کا جواب. اچھا. سائنٹیفک. کیا بات. اس لیے حضرت علی نے کہا تھا کہ اللہ یوں تو اللہ ناراض ہے. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسا معاملہ ہو. یہ جو اشارہ مخفی تھا اس کو کھول دیا میں نے لوگوں کے لیے, سامعین کے لیے. امید ہے کہ اس پر مزید گفتگو کی ضرورت نہیں ہے, اہل سمجھ کے لیے تو نہیں. بہت خوب, بہت خوب صاحب, بہت خوب. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے, یہی عمل رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا, بیان حکمت کا بھی, اور حضرت مولا علی کی حکمت کا بھی. الحمدللہ. بہت بہت شکریہ جناب, بہت بہت. اور اسے حضرت امام جعفر صادق نے حضرت امام جعفر صادق نے
उरूज कमरी, उरूज कमरी। कमरी और जवाल शम्स का फेल बतलाया है। अच्छा, कमर को उरूज आना चाहिए और शम्स को ग्रहण लग जाना। अच्छा, तो शम्सी ग्रहण कहाँ है इसे? शम्सी से मुराद मर्द है वो, अच्छा, और कमर से मुराद औरत है वो। अच्छा, तो आपका भी इशारा वही है। अच्छा, शम्स को यानी मर्द को ग्रहण लग गया, हाँ, समझ रहे ना? हाँ जी, हाँ जी, बेतदाली और गैर इरादी फेल, जबरदस्ती। और कमर यानी जौजा, हाँ, बीवी, ये उरूज। और उसको उरूज। तो अंदाज रहे बोलने वालों के, बुजुर्गों के, साहिब इल्म के, जो साहिब मारिफ थे, इस कुदरत से आशना थे। लफ्जों में कहाँ है सब ने, चीजें ढूंढनी पड़ती है, तहकीक करनी पड़ती है, जवाब हर चीज का मौजूद है। हाँ जी, हाँ जी, सही है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात कह करके मैं ये जो है इस वीडियो को मुकम्मल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के मुतालिक या और भी अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट्स में सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उस्मान चिश्ती कलंदरी साहब से आपके सवालों को पेश करेंगे और उनके तरफ से जो भी जवाबात बनते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा आने वाले वीडियो में हम आपके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़।